صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اسلام کا ہر حکم اہم ہوتا ہے۔ اسلامی حکم کسی کو بھی چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑا جائے، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، جس پر نجات ہو جائے وہ چھوٹی کیا ہوئی، جس پر بخشش کے فیصلے ہو جائیں وہ نیکی چھوٹی تو نہ ہوئی۔ اور جیسے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں رب کس پر راضی ہوتا ہے، تو ہر نیکی کو بڑا سمجھ کے کیا جائے، پوری توجہ سے کیا جائے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ گزشتہ جمعرات بھی عرض کیا تھا کہ میت کو جب قبرستان لے گئے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب میت کے ساتھ چلتے تھے خاموش رہتے تھے۔ خاموش کا معنی یہ ہے اونچا اونچا ذکر نہیں کرتے تھے، آہستہ آہستہ۔ جب وہاں قبرستان میں پہنچ گئے تو پہلے میت کو رکھا جائے، بعد میں باقی بیٹھے، یہ آداب میں سے۔ قبر میں اتارنے کے لیے قبلے کی طرف سنت ہے، اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ میت کو جب قبر میں رکھا جائے تو مسنون طریقے پر رکھا جائے، دائیں پہلو پہ جیسے سونا سنت ہے اسی طرح میت کو رکھنا سنت ہے۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مجھے قبر میں رکھو تو دائیں پہلو پہ لٹا دینا، پیچھے ٹیک لگا دینا، تو اسے اپنانا چاہیے۔ جب رکھا جائے تو پڑھ لیا جائے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق رکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر مٹی ڈالنا ہاتھوں کے ساتھ، 3 چلو ڈالنا تو سنت ہی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ بھی پڑھے اور یوں ڈالے۔ اور مٹی جب ڈالی جائے دنیاوی گفتگو نہ ہو، آخر میت سامنے ہے، قبر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام ایک جنازے کے ساتھ گئے، صحابہ فرماتے ہیں کہ قبر کو ابھی کچھ دیر تھی، آپ علیہ السلام بیٹھ گئے، بالکل خاموش رہے۔ ایک لکڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، وہ مٹی کھریدتے رہے جس طرح کوئی پریشانی میں آدمی بیٹھا ہوتا، کوئی ادھر کے تبصرے ادھر کے تبصرے، ان سے بچا جائے۔ اس وقت کو ذکر اذکار کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، قرآن شریف کی تلاوت آہستہ آہستہ ہوتی رہے۔ اب جب قبر میں رکھ دیا گیا اس پر مٹی ڈالنا سنت ہے، پھر پانی چھڑکنا بھی سنت ہے، ڈالا جائے۔ اب دائیں طرف سرہانے کی طرف کھڑے ہو کے سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنا سنت ہے، پینتی کی طرف کھڑے ہو کے آخری رکوع پڑھنا سنت ہے، یہ پڑھا جائے۔ حکمت کیا کیا ہوگی اللہ کو معلوم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتلایا حکمت سے خالی تو ہے نہیں۔ اس کے بعد قبر پر پھول ڈالنا شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں،
کائنات میں سب سے بڑی ذات اور بڑی قبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ کسی روایت میں کہیں ثابت نہیں ہے کہ پھول ڈالے ہوں۔ یہ تو تصور ناجائز ہے کہ صحابہ کو ملے نہیں ہوں گے، تجھے مل جاتے ہیں، صحابہ کو نہیں مل سکتا تھا۔ اگر وہ سنت ہوتی، کوئی عمل ہوتا، وہ جہاں سے کرتے کر لیتے۔ صحابہ تو ایسے حریص تھے سنت پر، حد نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے نا کہ تشریف لے جا رہے تھے، سواری سے اترے اور پیشاب کی کیفیت میں بیٹھے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا جی کیا کیا؟ فرمایا بھائی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا، اسی جگہ جب آپ تشریف لائے تھے تو یوں پیشاب مبارک فرمایا تھا۔ میں نے کہا وہ عادت تو پوری ہو جائے۔ ایسے حریص تھے۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، سواری پر تھے، یکایک بالکل نیچے ہو گئے، تھوڑے تک نیچے رہے، پھر اس کے بعد سیدھے ہو گئے۔ پوچھا گیا کہ کیا ہوا؟ فرمایا میں حضور کے ساتھ تھا، جب یہاں سے گزرے ایک درخت تھا، حضور جھک کے گزرے تھے۔ درخت مخت نہیں ہے اب، لیکن اندازہ لگائیں حریص کتنا تھے۔ کیا سنت ہوتی تو حضور علیہ السلام کے صحابہ اس کو چھوڑ دیتے؟ بالکل نہیں۔ کس کے سامنے رویا جائے؟ عوام تو عوام، اب خواص بھی کرنے لگے۔ جب شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اچھا اوپر پھول ڈالنے سے فائدہ کیا ہوگا میت کو؟ بالکل کچھ نہیں۔ پھر ڈال کے آخر اس رسم کو کیوں رواج دیا جائے؟ بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنا دیر رہو جتنا دیر اونٹ ذبح کیا جاتا ہے کہ مردے کو انسیت محسوس ہو۔ اس سے کیا اندازہ لگایا کہ اس میں روح نہیں آئی واپس؟ انس کیسے حاصل کرے گا؟ صرف لاش، میت۔ روح کا تعلق جوڑا گیا تب وہ انسیت محسوس کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں وہ جوتوں کی کھسکساہٹ کو سن رہا ہوتا ہے، بخاری شریف میں۔ یہاں مردے کے بارے میں، نبی تو نبی ہوتا۔ اس کے بعد کچھ جگہ یہ رواج بھی ہے کہ ایک درخت کی ٹہنی توڑی اور قبر پر گاڑ دی، یا اسی وقت کرتے ہیں یا تیسرے دن آگے کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اس طرح ٹہنی گاڑی، لیکن غور کیا جائے حدیث پاک میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پہ جا رہے تھے، اونٹنی بدکنے لگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اترے اور فرمایا یہ اس وجہ سے بدکی تھی کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ کس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا؟ فرمایا یہ والا تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یہ دوسرے والا غیبت کرتا تھا۔ ایک کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے، استنزہوا من البول فإن عامۃ العذاب القبر، پیشاب سے بچا کرو، احتیاط کیا کرو، عام عذاب قبر اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسرے کو عذاب ہو رہا تھا، فرماتا کہ یہ غیبت کرتا ہے، چغل خور ہے۔ ٹہنی توڑی، اس کے دو حصے کیے، ایک اس پہ گاڑ دیا، ایک اس پہ گاڑ دیا۔ فرمایا ہو سکتا ہے جب تک یہ خشک نہیں ہوتی اللہ کا عذاب ٹل جائے۔ آپ نے غور کیا ہوگا
عذاب ہو رہا تھا پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے، غیبت اور چغل خوری کی وجہ سے۔ نہ ہم پیشاب سے احتیاط کرتے ہیں، نہ چغل خوری اور غیبت سے احتیاط کرتے ہیں، صرف ٹہنی سے کیا ہوگا؟ جس سے بچنے کا حضور نے حکم دیا اس سے تو ہم بچ نہیں رہے۔ ٹہنی جو گاڑی تو وہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کی برکت تھی کہ عذاب ٹل گیا۔ اچھا ویسے کیا خیال ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے، اس کو چغل خوری غیبت کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، آپ کے پاس کس کی وحی آتی ہے؟ ٹہنی جو گاڑ رہے ہیں گویا گویوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے ابا جی چغل خور تھے، میرے ابا جی پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے، لہذا ٹہنی گاڑنی چاہیے، تاکہ اس کو کس نے بتایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا تھا۔ ٹہنی ہی میں تاثیر ہے تو وہ کون سا قبرستان ہے جس میں درخت نہ ہو، جھاڑیاں نہ ہوں؟ بھائی من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر شے تسبیح کرتی ہے۔ یہاں ایک کی تسبیح تلاوت دوسرے کو فائدہ براہ راست نہیں دیتی جب تک کہ وہ ایصال ثواب نہ کر لے۔ درختوں کی تسبیح اس کو ویسے فائدہ دے جائے گی، اپنا کیا کام آئے گا۔ اب پھر اس کے بعد اگر یہ سنت عمل ہوتا تو صحابہ چھوڑنے والے تھے، اگر یہ سنت عمل ہوتا تو ہر ایک صحابی وہ ضرور ٹہنی گاڑتا تاکہ پتہ چلے کہ اس کو عذاب سے بچایا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وجہ سے گاڑی وہ پتہ چل گیا، آپ کو معلوم بھی ہو گیا تھا کہ اس وجہ سے ہے، تو ایمان والو وہ راہیں ڈھونڈو جس سے نجات ہو سکتی ہے، عمل کرنے سے کام بنے گا۔ دفن کرنے کے بعد یہ پڑھنا تو ہے ثابت، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ثابت ہے۔ صحابہ نے مانگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قبر پر مانگی، دعا مانگی جائے۔ اور اس کے بعد کچھ علاقوں میں رواج ہے کہ تھوڑی سی خشک مٹھائی لے رکھی ہوتی ہے، اور جی ذرا تقسیم کر، اور ان کو اگر کہا جائے کہ چلے جاؤ وہاں گھر پر بچوں کو تقسیم کر دیں گے، وہ لڑ پڑتے ہیں۔ یہ سنت کہاں سے ثابت ہوئی کہ وہاں ہی خیرات کرنی ہے؟ اگر کرنی ہے تو وہاں کرتے۔ دوسرے تیسرے دن پھر قبر پر چاول ڈال رہے ہوتے ہیں، دال ڈال رہے ہوتے ہیں، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ اس کی اپنی ایک سوچ ہے کہ جی پرندے کھائیں گے، وہ دعا کریں گے تو میت کی بخشش ہو جائے گی، اگر کسی بندے کو دے دے بندہ دعا نہیں کرے گا۔ جن کو دینے کا ثبوت بھی موجود ہے کہ کسی غریب کا تعاون کرو۔ پرندے اہم ہیں یا آدمی اہم ہے؟ وہ آدمی کو دینے کے لیے تیار نہیں، آخر یہ رسم پہ شدت کیوں کہ نہیں وہاں ضرور وہاں ڈالنی۔ پھر اس کے بعد قبر پر بطور علامت کتبہ لگانا جائز ہے، قبر سے الگ ویسے لگا دیا جائے، نام لکھ دیا جائے۔
بطور یاد کہ یہ فلاں کی قبر ہے، کوئی آئے گا ایصال ثواب کرے گا، ٹھیک ہے۔ لگانا ضروری بھی نہیں، نہ لگائے کوئی حرج۔ قبر ایک بالش کے برابر اونچی بنانا اصل مسنون ہے۔ اولیاء اللہ کی قبور پر آپ جائیں گے تو بس یہی ہوگا۔ کبھی آپ دھوکہ نہ کھائیں مزارات پر جانے سے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یا سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تعلیمات میں کبھی بھی کوئی نہیں دکھا سکے گا کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ ایسی قبر بنانا۔ یہ بعد والوں نے بنائی۔ رہ گیا روض پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تو مستثنیٰ ہیں، وہ ولا اور ورا ہے، ان کے لیے کوئی قباحت نہیں، کوئی منع نہیں، بالکل بجائے، اوروں کے لیے ایسا نہیں۔ اور یہ اتنا اونچی قبر بنانا نہیں ہے۔ اسی طرح کچی قبر بنانا سنت ہے۔ پکی قبر بنانا علماء منع کرتے ہیں۔ منع کی وجہ یہ ہے کہ اینٹیں پکائی جاتی ہیں آگ میں تو اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے، مثلا دریائی علاقہ ہے، کوئی کچا علاقہ ہے کہ قبریں بیٹھ جاتی ہیں بار بار، پھر علماء کہتے ہیں گنجائش ہے، پکی بنا دی جائے کہ بار بار گر جاتی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا کہ اگر قبر گر گئی، قبر کو کھولنا جائز نہیں، اس پر مٹی ڈالو، اس کو بند کرو، بس۔ یہ اندر کے معاملات اللہ کے معاملات ہیں۔ اندر کے رموز کو کسی کو دیکھنے کی گنجائش نہیں ہے، نہیں دیکھ سکتا۔ بالکل کھل گئی، کسی نے میت کو دیکھ لیا، ایک الگ بات ہے، حکم یہی ہے کہ بند کرو اور ختم۔ اور اس کے بعد تعزیت اصل ہے 3 دن۔ تعزیت کا معنی بھی سمجھیں۔ تعزیت کہتے ہیں میت کے ورثاء کو تسلی دینا، اس کا نام تعزیت ہے۔ بعض تعزیت کرنے نہیں جاتے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ زخم پہ مرچیں ڈالنے کے لیے جاتے، جانے کے بعد کہا یہ ایسا آدمی تھا، مرنے کے قابل نہیں تھا، بس ایسا ہونا تھا، ہو تو گیا، اب کیا کر سکتے ہیں۔ اب جبرائیل اسرائیل ہاتھ آ جاتا تو یہ کرتے وہ کرتے، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہم مائگی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے۔ کیا نبی علیہ السلام سے بھی بڑی ذات کوئی آئی ہے دنیا میں؟ وہ اللہ کی نظر میں مرنے کے قابل تھے اور کوئی نہیں، وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، ہم کیا رہیں گے کہ جب رسول خدا نہ رہے؟ وہ تو جانا ہی جانا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو رب کی رضا پہ راضی ہو گیا، اس کو تو کچھ مل جائے گا۔ اگر رب کی رضا پہ راضی نہیں ہوا، فقہا نے لکھا ہے کہ رب کی رضا پر راضی رہنا ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، اس میں سستی اور کاہلی نہ ہو۔ تعزیت ہے 3 دن اطلاع کے بعد۔ اگر کسی آدمی کو 10 دن بعد پتہ چلا اب 3 دن ہے، وہ تعزیت کرے۔ یہ ہمارے اب رواجات چل پڑے ہیں
سال سال 6 مہینے 2 سال تک بھی تعزیت چلتی رہتی ہے. جب کبھی اس علاقے کا رخ ہوا او جی تعزیت کے لیے آ گئے. تعزیت اصل ہے 3 دن. 3 دن ہے اصل تعزیت. وہ کی جائے، ایصال ثواب کیا جائے. اور سب سے بڑی تعزیت جنازے میں شرکت. بڑی تعزیت یہ ہے. اب اس کے بعد ہم دیر رکھنے کے لیے کبھی ملتے ہیں، کبھی اس لیے بھی ملتے ہیں کہ اس نے تو دیکھا ہی نہیں تھا کہ جنازے میں آیا نہیں آیا، پتہ نہیں، دیکھے تو صحیح. نہیں بھائی ایسا نہ ہو. میت والوں کے ہاں کھانا بھیجنا سنت ہے کہ محلے والے کھانا بھیجیں، لیکن یاد رکھنا اس سے یہ مسئلہ نہ سمجھ آ جائے کہ ان کو پکانا بھی جائز نہیں. اگر پکاتے ہیں پکا سکتے، وہ اس لیے نہیں پکاتے کہ غم میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں. اگر کوئی گھر کا کھانا پکانا چاہے، چائے پکائے، روٹی پکائے، جائز ہے، بلا کرا جائز. یہ طنز جائز نہیں ہوگا کہ وہ جی دیکھو آج ہی ان کا والد فوت ہوا، دیکھو ان کے گھر چولہا جل رہا ہے. اچھے خیر خواہ ہوئے کہ ان کے چولہے بھی بند کرنے لگے. شریعت کہتی ہے کوئی منع نہیں. وہ صدمے میں ہوتے ہیں، اس وجہ سے دوسرے بھیجیں تو اچھا ہے. لیکن دوسرے بھیجنے کا یہ مطلب نہیں کہ محلے والے بھی اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں کہ جب تک نہیں کھلاؤ گے نہیں جاتا، دھرنا مار کے بیٹھ جاتے. محلے والے کیوں بیٹھے؟ دیکھیں اصل بنیادی چیز. اب ایک ہے رواجات، چل تو پڑے، ایک ہے مسئلہ. مسئلہ یہ ہے کہ میت والوں کے ہاں اجتماع منع ہے. آؤ تعزیت کرو اور گئے، تعزیت کرو اور گئے، بوجھ بنو ہی نہیں. یہ اصل ہے. لیکن اب چل پڑے کہ سارے محلے والے بیٹھے ہیں، صبح سے شام تک ناشتہ بھی وہیں، دوپہر کا کھانا بھی وہیں، شام کا کھانا کھا کے پھر آئیں گے. الٹا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھی فلاں فلاں لوازمات بھی لاؤ. ایک جگہ میرا جانا ہوا تو وہ تعزیت کی تو آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک صاحب کہہ رہے تھے حیرانگی ہے یار، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی فوتگی ہوئی، دل رکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، 3-4 گھنٹے ہو گئے، حکا بھی نہیں لائے. حکا بھی نہیں لایا. اب حکا بھی لوازمات میں سے ہو گیا کہ ان کو پلاؤ. استغفر اللہ العظیم. تو وہاں جو بیٹھے ہیں دنیاوی باتیں بھی نہ کریں. بہتر ہے فکر آخرت کی باتیں ہوں، کلمہ ہو، استغفار ہو، دعا ہو. اور یہ بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ جب آدمی فوت ہو جائے تو صرف فوتگی کا اعلان جائز نہیں، اس سے غم بڑھایا جاتا ہے. شریعت کہتی ہے غم بڑھاؤ نہیں. جنازے کا اعلان ہے، وہ عبادت ہے، ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ اور فہم نصیب فرمائے. اگر بتی لگانا بھی جائز نہیں، وہاں روشنی کرنا میت کے لیے جائز نہیں ہے. کیا ضرورت ہے اس کو کہ چراغ جلایا جائے، دیا جلایا جائے؟ یہ جائز نہیں ہے. اس کے لیے جو روشنی چاہیے وہ ایصال ثواب، وہ اس کو پہنچایا جائے.